وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے انسان کو عزت دی، لیکن آج انسان اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے لٹا رہا ہے۔ انسان کو خود اپنی انسانیت پر، اس کی عظمت پر، اس کی شرافت پر، اس کی کرامت پر، اس کے محترم ہونے پر، اس کے مکرم ہونے پر، اس کے اعلیٰ ہونے پر، اس کے عمدہ ہونے پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اس بات کا احساس ہی نہیں کر رہا کہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے ان تمام مخلوق میں مجھے اعلیٰ بنایا ہے، ہم انسانوں کو اعلیٰ بنایا ہے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی حرکتیں ایسی ہے جیسے کہ کسی بدتر سے بدتر مخلوق کی ہو، اس کی عادتیں ایسی ہے جیسے کہ کسی بدتر سے بدتر مخلوق کی ہو۔ اللہ نے تو ہمیں عزت دی، لیکن ہم اپنی عزت کو پچا نہیں پا رہے ہیں، ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ نے تو اعلان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور دنیا کی ساری مخلوق پر اس کو فضیلت بخشی ہے۔ لیکن ہم انسان کی حرکتیں، ہم انسان کی فطرتیں، ہم انسان کی عادتیں، ہم انسان کا کرتوت ایسا ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ عزت منظور نہیں ہے، ہمیں یہ شرافت منظور نہیں ہے، ہمیں یہ فضیلت منظور نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جانور بھی ہمیں دیکھتا ہوگا تو وہ یہ سوچتا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا یہی انسان ہے جس کو اللہ نے عزت دیا ہے، یہی انسان ہے جس کو اللہ نے ہم سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ جانور بھی تعجب کرتا ہوگا ہماری حرکتوں کو دیکھ کے۔ میں یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے عزت دی ہے اور انسان خود اپنی عزت کو برباد کر رہا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں میرے سامنے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کل ایک شخص جو ہے اپنے گاؤں میں سائیکل پر گھوم رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 1000 روپے کلو میں بال اپنا بیچو۔ اگر وہ ہمارے گاؤں میں گھوم رہا ہے یا کہیں پر گھوم رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنا بال بیچتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان زندہ ہو یا مردہ ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مرد ہو عورت ہو، اس کو جسم کے کسی بھی حصے کو خریدنے کا اختیار یا بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات اور سمجھیں کہ دنیا میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں، اس کی 3 وجہ ہوتی ہے، بنیادی 3 وجہ ہوتی ہے۔ جو بھی چیزیں حرام ہوں گی آپ اس پر جب غور کریں گے تو 3 بنیادی وجہ ہوگی۔ ایک حرمت یعنی عزت، کرامت، حرمت، عزت، کرامت، شرافت، یہ سب ایک الفاظ ہیں، اس کا ایک معنی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر حرام ہوتی ہے تو محترم ہونے کی وجہ سے، باعزت ہونے کی وجہ سے، شریف ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز ہے حرام ہونے کی، جو دوسری چیز ہے وہ ہے غلاظت، گندگی، گندا ہونے کی وجہ سے، نجاست ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز ہے اذیت یعنی تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ یہ 3 باتیں اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شریعت نے کن کن چیزوں کو حرام کیا، اس میں یہ 3 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہوگا۔ مثال کے طور پر انسان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب اس کی وجہ نکالیے کہ انسان کا گوشت کھانا حرام کیوں ہے، انسان کا گوشت بیچنا حرام کیوں ہے، انسان کے اعضاء و جوارح کو بیچنا حرام کیوں ہے، انسان کے اعضاء و جوارح کا خریدنا حرام کیوں ہے۔ تو آپ کو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ انسان کے جو اعضاء ہیں اور یہ جو انسان ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ مکرم ہے، یہ محترم ہے، یہ شرافت والے ہیں، یہ عزت والے ہیں، اس لیے اس کا بیچنا اور اس کا خریدنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب غور کریں گے خون پر یا خنزیر پر یا اور کسی دوسرے جانور پر، کتے پر، کہ اس کا گوشت کھانا یا بیچنا یا خریدنا کیوں حرام ہے، تو وہاں پر جواب ملے گا کہ غلاظت کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے، کہ یہ گندا ہے، خون گندا ہے، کتا گندا ہے، خنزیر گندا ہے، تو اس لیے یہ گندگی، نجاست، غلاظت کی وجہ سے حرام ہے۔
اسی طریقے سے آپ غور کریں گے، مٹی جو زمین کی مٹی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی انسان نہیں کھا سکتا، نہیں پھانک سکتا، اس میں احترام بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے، اس میں غلاظت بھی نہیں ہے، بلکہ مٹی تو پاک ہوتی ہے، اور ہمیں مٹی پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن مٹی کھانا پھر بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس سے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس کے کھانے سے آدمی مر سکتا ہے، اس کا سسٹم اندر کا بگڑ سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں حرام ہمیں نظر آ رہی ہیں شریعت کے نقطۂ نظر سے، تو اس میں 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، یا تو اس کے اندر حرمت احترام ہوگا، یا اس کے اندر غلاظت گندگی ہوگی، یا اس کے اندر اذیت تکلیف ہوگی، اسی وجہ سے شریعت نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اب آئیے ہمارے اصل ٹاپک پہ، کہ انسان کے اعضاء و جوارح کا بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اپنے سر کے بال کو بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے نئی باتیں کر رہا ہوں، یہ ٹاپک تو میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ کل کسی نے میرے سامنے یہ سائیکل پر جا کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ 1000 روپے میں بال خریدو یا بال بیچو، تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو، اور کم علمی کی وجہ سے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کی عورتیں یا مرد اپنے بال کو اس سائیکل والے کے لیے بیچ دے اور اس کو پتہ نہ ہو، مسئلہ پتہ نہ ہو۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے گھر کے ہر فرد کو، مرد کو عورت کو، یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ بال کا بیچنا حرام ہے، کیونکہ یہ انسان کا ایک عضو ہے۔ جیسے کہ انسان کا ایک عضو پیر ہوتا ہے، سر ہوتا ہے اور ہاتھ ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کا ایک عضو بال ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن کسی کو معلوم نہ ہو، اس وجہ سے میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انسان کے جسم کو یا اس کے اعضاء کو، اس کے بال کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے کھال کو نہ زندے میں بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی مردے میں بیچ سکتے ہیں، یہ آپ ایک دم کلیئر ہو جائیں۔ وجہ ہے اس کا محترم ہونا، وجہ ہے اس کا باعزت ہونا، جس کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، لیکن یہ انسان چند کوڑیوں کے لیے اپنے جسم کا بھی سودا کر رہا ہے، اپنے جسم کو بھی بیچ رہا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو بھی بیچ رہا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو بیچ بھی رہا ہے، خرید بھی رہا ہے چند پیسوں کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میں کڈنی بیچ دوں گا مالدار ہو جاؤں گا، کڈنی بیچ دوں گا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کا گلا بہت اچھا ہے تو وہ مرنے کے بعد وہ اپنا گلا بیچ دے گا کسی سنستھا کو یا کسی سنگر کو۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کی آنکھ بہت اچھی ہے تو اس آنکھ کا سودا ہو گیا ہے، وہ کوئی خریدے گا اور کوئی بیچے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان کے کسی بھی جز کو نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ یہیں پر ایک مسئلہ آپ یہ سمجھیے کہ ضرورت کے وقت اگر کسی انسان کے باڈی میں خون کی کمی ہو تو بلڈ ڈونر ہوتے ہیں، وہ اپنے بلڈ کو ڈونیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے، بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی ماہر طبیب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کو خون آپ کے بدن میں چڑھانا ہوگا، وہ آدمی اگر خون چڑھاتا ہے کسی آدمی سے خرید کر تو پہلی صورت تو جائز نہیں ہے، خرید کر بھی نہیں چڑھا سکتا۔ ہاں لیکن مجبوری ہے، کوئی آدمی ایسے دینے والا نہیں ہے، بغیر پیسے کے کوئی خون دینے والا نہیں ہے، تو اب اس کے پاس مجبوری ہے تو خریدنے کی اجازت اس وقت ہوگی جبکہ جان کا خطرہ ہے، وہ آدمی مر سکتا ہے، لیکن بیچنے والے کو اس وقت بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے خون کو بیچے۔ عطیہ کر سکتا ہے، گفٹ کر سکتا ہے، کسی کے جان بچانے کے لیے اپنے خون کو اس کے باڈی میں منتقل کر سکتا ہے اور ڈونیٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے گا کہ چند کوڑی میں کما لوں تو یہ شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، انسان کے جسم کو اور اس کے اعضاء و جوارح
کوئی بیچنے اور خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بال بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو بیچنے کی خریدنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، نہ مرد کو ہے نہ عورت کو ہے۔ ہمارے علاقے میں اگر کوئی پھیری کرنے والا سائیکل پر یہ اعلان کرتا ہوا گھوم رہا ہے کہ آپ اپنے بال کو بیچیے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتوں کو یہ بات معلوم نہ ہو، مردوں کو بات معلوم نہ ہو۔ عورتوں کے سر پہ جو بال ہوتا ہے تو وہ بال یا تو کبھی اپنے آپ سر سے اتر جاتا ہے یا کنگھا کرتے وقت اترتا ہے، اور پھر اس کو عورتیں جمع کرتی ہیں، جمع کرتے کرتے ایک پہاڑ جمع ہو جاتا ہے، پھر یہ سائیکل پھیری والا آتا ہے، اس بال کو خرید کے لے جاتا ہے۔ اور ہماری مسلم عورتوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ بال کا بیچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ بال تو عورت کی زینت ہے، اس کی عزت ہے۔ بال عورت کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی عزت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بال کا سودا کر رہی ہے کسی پھیری والے کو یا کہیں بھی بیچ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کو بیچ رہی ہے، وہ اپنی زینت کو بیچ رہی ہے، وہ اپنی خوبصورتی کو بیچ رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھیں، کنگھا کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو سر کا بال یا داڑھی یا کچھ بھی مرد یا عورت کو جو جھڑ کے نکلتا ہے یا اتر جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس کو کہیں پر پھینک دیں، نالے میں، گٹر میں، گندگی میں، یا کیا کریں؟ تو اس کے لیے مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سر کا بال ہو، داڑھی ہو، مرد کا ہو، عورت کا ہو، اس بال کو زمین میں دفن کر دو، توڑ کر۔ یہ توڑنے کی بھی بات ہے کہ بال داڑھی کا ہو، اگر جھڑ گیا ہو، آپ کنگھا کر رہے ہیں یا سر سے ایسے ہی جھڑ گیا ہو بیماری کی وجہ سے، تو اب اس بال کو توڑ دو، وہ چاہے مرد کا ہو یا عورت کا، اس کو دریا میں ڈال دو، یا یہ کہ اس کو زمین میں دفن کر دو، یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اس مسئلہ کو آپ سمجھیں گے، جس طریقے سے بال سر پر لگا ہوتا ہے عورتوں کے، اس بال کا دیکھنا کسی غیر محرم کو جائز نہیں ہے، وہی بال اگر اس کے سر سے اتر گیا پھر بھی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ سر پر اگر عورتوں کے بال ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بال غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، لیکن کنگھے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے عورتوں کے سر سے بال اتر گیا تو اس بال کو کوئی غیر محرم پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان کے اعضاء و جوارح کا حکم مرنے میں اور مرنے سے پہلے دونوں میں سیم ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہ اگر کوئی شخص مردے کے ہڈی کو توڑتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی زندے کی ہڈی کو توڑ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مردے کو بہت اطمینان سے، آہستہ سے، اچھے سے اٹھاؤ، اور کہیں پر اس کو زخم نہ آ جائے، کہیں پر فریکچر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے وہ زندہ ہوتا تو اس زندگی میں ہم اس کو پھینٹا پھینٹی یا بہت جو ہے اس کو زخم نہیں دے سکتے اور اس کو فریکچر نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی اب مر گیا ہے تو اس کو نرمی سے اٹھاؤ، اچھے سے اٹھاؤ، کہیں فریکچر نہ ہو جائے، کہیں پر زخم نہ آئے۔ تو انسان کے جسم کے اعضاء کا حکم اس کے مرنے پر بھی وہی ہوتا ہے اور اس کے زندہ رہنے پر بھی وہی ہوتا ہے۔ اب ہماری عورتوں میں ایک تو یہ کہ بال جہاں تہاں پھینک دیا، جیسے تیسے رکھ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ سر کا بال اگر اتر گیا ہے اس کو آپ یا تو زمین پہ دفن کیجئے، یا یہ کہ آپ دریا میں ڈالیے، یا یہ کہ کسی کپڑے میں ڈال کر کسی اچھی ایسی محفوظ جگہ پر ڈالیے جہاں پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اور یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھیے کہ اگر سر کا بال ہے تو اس بال کو گٹر میں یا اس بال کو نالے میں یا گندگی میں نہ ڈالیے، اس وجہ سے کہ یہ انسان کے جسم کا ایک حصہ تھا، کبھی یہ محترم ہے، یہ معزز ہے، یہ اشرف المخلوقات کا ایک حصہ تھا، اس کا احترام ضروری ہے، اس وجہ سے گٹر میں نہیں ڈالنا۔ ایسے ہی یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ جو ہمارے سروں سے یا جسم سے جو بال نکلتا ہے، مرد کا ہو یا عورت کا، کنگھے کی وجہ سے نکل رہا ہو، بیماری کی وجہ سے نکل رہا ہو، اس بال کو جلانے کا حکم نہیں ہے، ہم جلا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں جلا سکتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے اور جلانا ہے یہ جہنم کا عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جلنا اور جلانا یہ جہنم کا عذاب ہے۔ حدیث کے اندر منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَلَا تُحَرِّقُوا، کہ کسی انسان اور جانور کو جلانے والا سزا مت دو، جلانے والا عذاب مت دو،
کیونکہ یہ جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم کے عذاب کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یہ اس کا تو مالک ہے، لیکن وہ بیچنا خریدنے کا مالک نہیں ہے، نہ وہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، کیونکہ یہ تصرف کرنے کا حق اس کو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء و جوارح ہمیں عطا کیے ہیں، اس کے جسم کا ہر ایک حصہ، ہر پرزہ، ہر کھال، ہر بال، ہر ناخن اللہ کی امانت ہے۔ ہم اس کا استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو خرید سکتے ہیں، نہ زندگی میں بیچ سکتے ہیں، نہ مرنے کے بعد بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو بھی پکڑے جائیں گے، یا اس پر پیسہ وصول کریں گے، اس کا بیع و شراء کریں گے، اس کا بزنس کریں گے تو بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ اور بال پر تو بہت بزنس ہوتا ہے، بڑا بزنس بال پر ٹکا ہوا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بال والا جو معاملہ ہے یہ تو عورتوں کا ہوگا، عورتیں بال جمع کرتی ہوں گی اور بیچ دیتی ہوں گی، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم سوچیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہمارا بال بھی کہیں نہ کہیں بک رہا ہے۔ ہم اپنا بال کہاں کٹواتے ہیں؟ سیلون میں، نائی کے پاس، حجام کے پاس۔ حجام اس بال کو جب رات کو دکان کا شٹر بند کرتا ہے تو پورے بال کو جھاڑو دے کر جمع کرتا ہے، ایک بورے میں ڈال دیتا ہے، روز کا 1 بورا، 30 دن کا 30 بورا، 30 بورا بال بیچ دیا۔ آپ کا بھی بال ہے، ہمارا بھی بال ہے اس میں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا بال بھی بک رہا ہے منڈیوں میں؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ یہ جو حجام والا پیشہ ہے، نائی والا پیشہ، اگر کوئی مسلمان اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بال کاٹنے والا پیشہ اکثر و بیشتر تو غیر مسلم کرتے ہیں، لیکن کئی علاقوں میں مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان حجام اور نائی والا پیشہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ داڑھی چھلانے والا کام نہیں کریں گے، یا فیشن والا بال نہیں بنائیں گے، ایسا بال نہیں بنائیں گے جو خلاف شرع ہو۔ اگر خلاف شرع داڑھی بناتے ہیں، خلاف شرع بال بناتے ہیں، وہ چاہے مرد کا بناتے ہوں یا عورت کا بناتے ہو، علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ پیشہ ناجائز ہے، اور اس پر لینے والی اجرت، دینے والی اجرت یہ بھی ناجائز ہے۔ اب تو کل ملا کے یہ ہوا کہ کوئی اگر یہ پوچھ دے کہ بھائی اس کا پورا پیسہ حرام ہے یا حلال ہے، تو پورا کا پورا پیسہ حرام نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ اپنے پیشے میں داڑھی مونڈھے کو بھی رکھتا ہے، داڑھی بھی مونڈتا ہے، وہ اپنے پیشے میں زیادہ تر فیشن والے بال بھی کاٹتا ہے اور کچھ اچھے بال بھی کاٹتا ہے، تو کل ملا کے دونوں کا حکم ملا کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس کو اس پیشے سے بچنا چاہیے، اور اگر وہ پیشہ اختیار کر لیا ہے تو داڑھی مونڈنے سے بچنا چاہیے یا فیشن والے بال کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ اصل ہمارا موضوع یہ ہے کہ جسم کے حصے کو بیچنا یہ حرام ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارا تصرف نہیں ہے، ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اور اس میں بے پردگی ہوتی ہے۔ بے پردگی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر عورتوں کا بال ہے، ان کے سر سے اگر گر گیا ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب پردہ کا یہاں پر کیا ضرورت ہے، لیکن علماء نے صاف مسئلہ لکھا ہے کہ غیر محرم کی نگاہ وہاں نہیں پڑنی چاہیے۔ سیلون میں جب ہم بال کٹاتے تو اپنا بال کا حصہ اٹھا کر تو نہیں لاتے، تو حجام وہ سارا بال جمع کر کے بیچ دیتا ہے، تو ہم بھی تو اس بال کے بزنس میں شریک ہیں، بال ہمارا بیچا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ ہمارا بال بیچا جا رہا ہے اور ہم اس گناہ میں شامل ہیں؟ ہم اپنے بال کو بیچ رہے ہیں، ہم اپنی شرافت کو بیچ رہے ہیں، ہم اپنی عزت کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ انسان کے جو بھی اعضاء ہیں، جو بھی جوارے ہیں، نہ اس کو بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، نہ کڈنی بیچ سکتا ہے، نہ گردہ بیچ سکتا ہے، نہ دل بیچ سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ الگ ہے، میں اس کو آپ کو کبھی سمجھاؤں گا کہ کڈنی چینج کرنا یا کڈنی لگانا، ٹرانسپلانٹ کرنا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ میں بیچنے اور خریدنے کی بات کر رہا ہوں۔ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کو بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے۔ ابھی آپ صرف یہ سمجھے کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے تصرف میں نہیں ہے، اس کے تصرف سے باہر ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی، ہم نے انسان کو عزت دی، لیکن خود انسان اس عزت کو ہضم نہیں کر رہا ہے، پچا نہیں پا رہا ہے، اس کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ میری عزت کی ویلیو کیا ہے، میں کیا چیز ہوں، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا کیوں ہے، مجھے عقل سلیم عطا کیا کیوں ہے، مجھے صحیح اور غلط کے فیصلہ کرنے کا دماغ کیوں دیا ہے، میں غلط چیزوں سے بچتا ہوں، اچھے چیز کرتا ہوں، ایسا میرے ساتھ کیوں ہے، دیگر مخلوق کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان محترم ہے، اچھی اور بری چیز کو پرکھتا ہے، لیکن جب پیسے کی بات آتی ہے، بزنس کی بات آتی ہے، تو ذرا سے ابھی چوک نہیں کرتا، بال بھی بیچ دیتا ہے، کھال بھی بیچ دیتا ہے، سب کچھ بیچ دیتا ہے، اس کو یہ نہیں، پیسہ آنا چاہیے بس۔ اب حجام کو ہی دیکھ لیجیے، آپ نائی کو ہی دیکھ لیجیے، اگر کہیں مسلمان نائی ہے تو آپ اس سے یہ امید کریں گے کہ 100% وہ اپنا حلال پیسہ کما رہا ہے؟ بالکل نہیں، وہ حلال پیسہ بالکل نہیں کما سکتا، کیونکہ جب بھی وہ فیشن والا کینچی چلائے گا بال کاٹنے میں، وہاں پر حرام داخل ہو جائے گا، جب بھی وہ سنت نبوی کے لیے ریزر استعمال کرے گا چھیلنے کے لیے، تو وہاں پر بھی حرام اس کا ہو جائے گا کام، یا تو وہ اس کام کو نہ کرے، اور اگر کرے تو جو سنت کے مطابق جو بال کاٹا جاتا ہے وہ کاٹے، اور پھر اس بال کو صحیح جگہ پر دفن کرے، دریا میں ڈالے، بیچے نہیں۔ ہم میں سے ہر فرد اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، کبھی ہم اس بات پہ، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم جب نائی کے پاس بال کٹاتے ہیں، بال کا جو بزنس ہوتا ہے، بال پھر سے بنتا ہے، بڑھتا ہے، آگے چل کے اس کے بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے سر پہ بال نہ ہو تو وہ جو اس پر ونگ استعمال کرتا ہے، بال ایک نیا بال اور ڈپلیکیٹ بال جو استعمال کرتا ہے، آرٹیفیشل بال استعمال کرتا ہے، تو وہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ آرٹیفیشل بال، مصنوعی بال، جو بالکل ٹکلا ہو، اگر وہ آدمی آرٹیفیشل اور مصنوعی بال استعمال کرتا ہے، وہ اگر کسی انسان کے اعضاء کا بنا ہوا بال ہے، یہ انسان کا بنا ہوا بال ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی پلاسٹک کا بنا ہوا ہوگا، یا کسی غیر انسان کا یا کسی غیر جانور کا بنا ہوا ہوگا تو وہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان کا بنا ہوا، جو یہ بال کا بزنس کرنے والے یہاں پھیری پہ بال خریدتے ہیں، یہی لوگ پھر وہی بال کو بناتے ہیں، ونگ کی شکل میں بناتے ہیں، لمبے بال بناتے ہیں، گھگرالے بال بناتے ہیں، مردوں کے بال بناتے ہیں، عورتوں کے بال بناتے ہیں، اور پھر وہی جو ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہوتا اس کو چپکاتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اسی کے جسم کا بال نکال کر اس کے ٹکلے پہ لگا دے، تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں کا بال نکال کر یہاں پہ لگا دیا، تو ہمارے جسم کا بال یہاں پر لگا دیا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہم کسی دوسرے کا بال لے کر، خرید کر، بیچ کر، یا خود ہم کو دیا اس نے اور ہم نے لگا لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی دوسری چیز کا لگا سکتے ہیں، انسان کی چیز، انسان کا بال نہیں لگا سکتے جو آرٹیفیشل کیا جاتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی ونگ لگایا ہوا ہے تو ونگ لگانے میں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اگر وہ پرماننٹ ہے اور کبھی اکھڑ نہیں سکتا، یا اکھڑنے میں بہت دقت ہے کہ سر کا چمڑا بھی اکھڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس بال پر مسح کرنے سے سر کا مسح سمجھا جائے گا، اس بال پر غسل کرنے سے سر کا غسل سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا بال ونگ ایسا ہے کہ اس نے لگایا ہوا ہے اور وہ بار بار نکل بھی سکتا ہے، ڈالا بھی جا سکتا ہے، تو اس بال پر مسح بھی جائز نہیں ہے، اس بال پر غسل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی غسل کرے گا اس بال پر تو غسل نہیں ہونے والا، اس بال پر اگر مسح کرے گا تو وہ مسح نہیں ہوگا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ہم اپنے بال کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنے ہم اپنے باڈی کو دیتے ہیں، وہ سر کا بال ہو یا داڑھی کا بال ہو، اس کو حفاظت سے کہیں گاڑ دیں، دفن کر دیں، یا دریا میں ڈال دیں، یا حفاظت سے کہیں پر رکھ دیں، کوڑے کچرے میں، گٹر میں، نالے میں نہ ڈالیں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اور اس بات سے بالکل پرہیز کریں کہ وہ بال کا بزنس نہ ہو سکے، یعنی اس کا خریدار کوئی نہ ملے، اس کو بیچنے والا کوئی نہ ملے۔ اس لیے اگر ہم نائی کے پاس جاتے ہیں اور حجام کے پاس بال کٹانے یا داڑھی جو ہے صحیح کروانے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی خیال رکھیں کہ ہمارے جسم کا جو بال ہے ہم اس کو وہاں پر سے اٹھا کر اپنے پاس لے کر کہیں پر اچھی جگہ پر رکھ دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ نائی ہمارے بال کا بزنس کرے، تو گناہ ہم کو بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔